ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کے دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کے باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کرنے کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلی کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلی میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلیوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلی کھول کر بھی نہ دیکھی اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کی تھیلیوں سمیت 1 ماہ کے لیے دروازے جیل میں قید کر دو۔ اب اس دروازے جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلی کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھی پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے انہیں پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد آسانی سے گزر گیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچھ اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنی تھیلی میں صرف گھاس پھوس بھی جمع کیا تھا وہ کچھ دن کے بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں یہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رکھیں جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کے وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسی دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو بڑے اعمال کرنے کی، وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیئر لازمی کریں، آپ کی بات کسی دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی۔